اب جو آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس آیت کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جو قرآن مجید کی تمام آیات سے عظیم آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت کی مکمل معرفت بیان کی گئی ہے۔ اس آیت کی بڑی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور یہ آیت اللہ کی صفات جلال، اس کی شان اور اس کی قدرت اور عظمت پر مبنی نہایت جامع آیت ہے۔ قرآن پاک کی اہم اور عظیم آیت اس کو قرار دیا گیا ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہماری توجہ اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس ایک آیت میں ایسا کیا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک کی اس کو اہم اور عظیم آیت قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ابو منذر، جانتے ہو تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو منذر، تم کو علم مبارک ہو، واقعی یہ آیت سب سے عظیم آیت ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کی کوئی چیز نہیں روکتی۔ یہ عمل الیوم واللیلہ للنسائی میں آتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا موت کے بعد سیدھا جنت میں جائے گا۔ اتنی خوبصورت یہ آیت ہے۔ تفسیر ابن مردویہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران کی طرف وحی کی کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، جو شخص یہ کرے گا میں اسے شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، نبیوں کا ثواب اور صدیقوں کا عمل دوں گا۔ اس پر ہمیشگی صرف نبیوں سے ہی ہوتی ہے یا صدیقوں سے ہوتی ہے، یا اس بندے سے جس کے دل کو میں نے ایمان کے لیے آزما لیا ہو، یا پھر اسے اپنی راہ میں شہید کرنا چاہتا ہوں۔ تو بڑی اہم آیت ہے۔ اور ابھی جو ہم ایک حدیث پڑھ رہے تھے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز نہیں روکتی، تو ہم سب کو بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں تو یہ جو عمل ہے اس پر ہمیشگی صرف نیک لوگوں کو ہی ہوتی ہے۔ مستدرک للحاکم میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے وہاں سے شیطان نکل جاتا ہے۔ تو آیت الکرسی حفاظت کے لیے پڑھی جاتی ہے، شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھی جاتی ہے، شیطان مردود سے اللہ کی حفاظت میں آنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اس کی دلیل پر ایک حدیث آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی حفاظت پر مقرر کیا۔ کوئی شخص آیا اور غلہ چوری کرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا میں تجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں، عیالدار ہوں اور سخت تکلیف میں ہوں، چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ آج رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھیان رکھنا
وہ جھوٹا ہے، وہ پھر تمہارے پاس آئے گا۔ چنانچہ اگلی رات وہ پھر آیا اور گلہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا آج تو ضرور میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے پھر رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کا شکوہ کیا تھا، مجھے رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دھیان رکھنا وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ تیسری بار میں طاق میں رہا، وہ آیا اور گلہ سمیٹنے لگا۔ میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاؤں گا، اب یہ تیسری بار ہے، تو ہر بار یہی کہتا رہا کہ پھر نہ آؤں گا، مگر پھر آتا رہا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں چند کلمے سکھاتا ہوں جو تمہیں فائدہ دیں گے۔ میں نے کہا وہ کیا ہیں؟ کہنے لگا جب تو سونے لگے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اللہ تعالی کی طرف سے ایک فرشتہ تیرا نگہباں ہوگا اور صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ چنانچہ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا تیری قیدی نے آج رات کیا کیا؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ بات سچی کہی، حالانکہ وہ کذاب ہے۔ پھر آپ نے مجھ سے کہا ابو ہریرہ جانتے ہو 3 راتوں سے کون تمہارے پاس آتا رہا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو بعض اوقات شیطان انسان کی شکل میں انسان کے پاس آ سکتا ہے، تو آیت الکرسی حفاظت کرتی ہے، اس کو ہم سب اپنا معمول بنا لیں۔ اس سے ایک اور بہت اہم بات پتہ چلتی ہے کہ علم تو شیطان کے پاس بھی بہت ہے، کیونکہ شیطان نے ہی یہ علم دیا نا حضرت ابو ہریرہ کو۔ تو صرف علم سے بات نہیں بنتی جب تک کہ عمل نہ ہو، اگرچہ علم کی بڑی فضیلت ہے، تو خالی علم فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ عمل نہ ہو۔ مسند احمد کی روایت میں بھی آتا ہے کہ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، ایک آیت الکرسی میں اور دوسرا آل عمران کی آیت نمبر 1 میں، جو کہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہ ایک آیت جو قرآن کی سب آیتوں کی سردار ہے، آیت الکرسی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہے، لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر ہوا وہی، اللہ ہی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کہتے ہیں خالق، مالک، مشکل کشا، حاجت روا اور عبادت کے لائق ہستی کو۔ تو اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے اور عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ سے قائم ہے۔ یہ ہے وہ اسم اعظم جس کے بارے میں نے ابھی آپ سے ذکر بھی کیا کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے الحی القیوم، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، اس کے سوا کسی ہستی کو یہ خوبی نہیں، اللہ کے سوا کسی ہستی کو یہ خوبی حاصل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ القیوم، جو ہمیشہ سے قائم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے قائم ہے۔ القیوم کا جو لفظ ہے قائم رہنے والا، اور اس کا معنی ہوتا ہے قائم رکھنے والا، قائم رہنے والا
یعنی بذات خود اللہ تعالیٰ قائم ہے اور دوسری چیزوں کو قائم رکھنے والا ہے. الحی القیوم. اللہ تعالیٰ کی یہ جو دو صفات ہیں، جس میں پہلا ہم نے الحی پڑھا، دیکھیں سبھی چیزوں کو فنا اور موت ہے لیکن اللہ کو نہیں. اور القیوم کہ اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، وہ خود سے قائم ہے اور وہ دوسروں کو قائم رکھنے والا بھی ہے، تھامنے والا بھی ہے. لا تأخذہ نہیں پکڑتی اس کو سنتن اونگ. سنتن کہتے ہیں نیند کا ابتدائی درجہ. غفلت، اونگ، کچی پکی نیند. اگر کسی انسان کو یہ حالت درپیش ہے تو وہ کچھ جاگ بھی رہا ہوتا ہے اور کچھ سو بھی رہا ہوتا ہے، جس میں سر جھکنے لگتا ہے، گنودگی جسے ہم کہتے ہیں، گنودگی اور نیند کی درمیانی کیفیت. نہیں پکڑتی اس کو اونگ. اللہ تعالیٰ کو ابتدائی درجے کی نیند بھی نہیں آتی. یہ صفت بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے. اسے نیند نہیں آتی جبکہ باقی سب سوتے ہیں. کوئی کتنا بھی نیک انسان ہو، بغیر سوئے اس کا گزارا نہیں ہے. اور اگر معبود سو جائے تو سونے والا معبود ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو سو گیا اس میں کوئی طاقت نہیں. ہم سب دیکھتے ہیں کہ جب نیند کی کمی ہوتی ہے تو نیند کی کمی کی وجہ سے سیکھنے اور یاد رکھنے کی صلاحیت میں بھی کمزوری آ جاتی ہے. اور اگر شدت نیند ہو تو انسان کھانا پینا بھی ترک کر دیتا ہے. ایک ماں ہی کو دیکھ لیں کہ وہ اپنے بچے کے معاملے میں کتنی سینسیٹیو ہوتی ہے، لیکن جب اسے سخت نیند آ رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے میرے بچے کو کوئی سنبھال لے، میں ذرا سو لوں. لیکن انسان کمزور ہے. اللہ تعالی وہ چونکہ معبود ہے تو اس کو تو نیند آ ہی نہیں سکتی. اللہ کو ذرہ برابر بھی اونگ اپنی گرفت میں نہیں لے سکتی. اگر اللہ تعالیٰ کو اونگ یا نیند آ جائے تو نظام کائنات پھر کیسے چل سکتا ہے؟ کیونکہ اونگ یا نیند، جس کا نیند کا ذکر ابھی ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، ایک قسم کی غفلت ہے اور اللہ تعالیٰ غفلت سے پاک ہے. وہ ہر وقت نگراں ہے، وہ کسی وقت بھی غافل نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نہیں سوتے اور نہ ہی اس کے شایان شان ہے کہ وہ سوئے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اللہ کی ذات ابتدائی اونگ سے بھی پاک ہے، ولا نوم، اور نہ نیند. نوم کہتے ہیں گہری نیند کو. یہ لفظ نیام سے نکلا ہے. تلوار کو بھی جب نیام میں رکھتے ہیں گویا تلوار بھی سو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی جب انسان گہری نیند سو جاتا ہے تو اس کی عقل، ہوش، حواس سب سو جاتے ہیں. تو نوم کا لفظ نیام سے نکلا ہے، گہری نیند کو کہتے ہیں. اور جب گہری نیند آ جائے تو عقل، ہوش، حواس سبھی سو جاتے ہیں. اللہ کی ذات نیند سے بے نیاز ہے. اور انسان جب سوتا ہے تو وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ نیند کی کیفیت بڑی بے بسی کی کیفیت ہے. اللہ نہیں سوتے. اللہ تعالیٰ کیا سونا اس کے شایان نشان بھی نہیں. پھر یہاں پر نیند کی بات اس لیے بھی آئی کہ نیند کو موت کی بہن بھی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس میں موت کے کچھ آثار پائے جاتے ہیں. جب بھی نیند غالب ہوتی ہے تو انسان کو بے ہوش کر دیتی ہے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان سب چیزوں سے پاک قرار دیا گیا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں پکڑتی اس کو اونگ اور نہ نیند. لہو اس کے لیے ہے، ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے. اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے. تمام اشیاء کا وہ واحد مالک ہے. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے.
اس کی یہ صفت لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، بڑے سے بڑے مالدار شخص کی بھی مثال ہم لے لیں تو کیا کوئی ایسا مالدار شخص ہے جو اس پوری دنیا کو خرید سکے؟ آسمان کو خریدنا تو دور کی بات ہے. تو اللہ کی اس صفت جیسا کوئی نہیں، سب کچھ اسی کا ہے، اللہ ہی کا ہے. تو ظاہر ہے جو چیز خود کسی دوسرے کی مملوک ہو وہ الہ نہیں ہو سکتی، کہ آسمان اور زمین کا مالک اللہ تعالی ہے. تو جو چیز خود کسی دوسری کی ملکیت میں ہو وہ الہ نہیں ہو سکتی. من ذا الذی، کون ہے وہ جو یشفع، سفارش کرے، عندہ، اس کے جناب، اس کے پاس. یشفع کا جو لفظ ہے شین فاعین سے ہے، سفارش کرنا، کسی چیز کا دوسری چیز پر اضافہ کرنا، وسیلہ بننا، کسی فائدے کو حاصل کرنے کے لیے یا سزا سے بچنے کے لیے، کسی فائدے کو حاصل کرنے یا سزا سے بچنے کے لیے. شفاعہ کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز سے ملانا، ملا کر مدد کرنا، ملا کر مدد کرنا. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا. سورہ زمر کی آیت نمبر 24 میں آتا ہے، کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے سفارش ساری کی ساری. سفارش کے بارے میں طویل ایک حدیث بیان ہوتی ہے جس میں یہ بات اچھے سے واضح کی گئی ہے کہ قیامت کا دن اس قدر ہولناک ہوگا، بڑے بڑے انبیاء بھی اللہ کے حضور سفارش کرنے کی جرات نہ کر سکیں گے. بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی سفارش کریں گے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایماندار لوگ جمع ہو کر کہیں گے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے حضور کسی کی سفارش پہنچائیں. وہ آدم علیہ السلام کے پاس آ کر کہیں گے، آپ علیہ السلام سب لوگوں کے باپ ہیں، آپ علیہ السلام کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، فرشتوں سے سجدہ کرایا اور آپ علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، لہٰذا اپنے رب کے ہاں ہماری سفارش کریں کہ وہ اس مصیبت کی جگہ سے نکال کر آرام دے. وہ کہیں گے میں اس لائق نہیں، اور وہ اپنا قصور یاد کر کے اللہ کے حضور جانے سے شرمائیں گے. وہ کہیں گے تم نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں جنہیں اللہ نے زمین والوں کی طرف بھیجا. لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں، اور وہ اپنا سوال یاد کر کے شرمائیں گے جو انہوں نے بغیر علم کے اپنے پروردگار سے کیا تھا. انہوں نے اپنے بیٹے کی مغفرت کے لیے سوال کیا تھا تو اس پر یہ شرمندہ ہوں گے. پھر کہیں گے کہ تم اللہ کے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ. لوگ ان کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں اس کا اہل نہیں. تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ ایسے بندے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، انہیں تورات دی. چنانچہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں. وہ اپنے خون ناحق کو یاد کر کے اپنے پروردگار کے ہاں جانے سے شرمائیں گے. وہ کہیں گے تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور اس کا کلمہ اور اس کی روح ہیں. اب لوگ ان کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے میں اس کا اہل نہیں. تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ ایسے مقرب بندے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے سب اگلے پچھلے قصور معاف کر دیے ہیں. پھر لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں وہاں سے چل کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی اجازت طلب کروں گا اور مجھے اجازت مل جائے گی. پھر جب میں اپنے رب کو دیکھوں گا تو سجدے میں گر جاؤں گا. پھر جب تک پروردگار چاہے گا مجھے سجدے میں پڑا رہنے دے گا. پھر ارشاد ہوگا اپنا سر اٹھاؤ اور سوال کرو، وہ تمہیں دیا جائے گا، اور بات کرو تو سنی جائے گی، سفارش کرو تو قبول کی جائے گی. چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اس کی ایسی تعریف کروں گا جو اللہ تعالیٰ مجھے اس وقت اپنے پاس سے سکھائے گا. پھر میں سفارش کروں گا جس کے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی. میں ان لوگوں کو جنت میں پہنچا دوں گا، پھر اپنے رب کی طرف لوٹ کر آؤں گا، اور جب اپنے پروردگار کو دیکھوں گا تو پہلے کی طرح سجدے میں گر جاؤں گا.
پھر سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی، میں انہیں جنت میں داخل کروں گا، پھر تیسری بار پروردگار کی طرف لوٹ کے آؤں گا، پھر چوتھی بار آؤں گا اور عرض کروں گا پروردگار اب تو دوزخ میں جانے والے لوگ ہی باقی رہ گئے ہیں جو قرآن کی روح سے دوزخ میں جانے کے لائق ہیں اور انہیں ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ یعنی شفاعت کبریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءاللہ نصیب ہوگی، جو کہ اس حدیث سے بھی واضح ہے، لیکن یہ سب کچھ ہوگا تب جب اللہ اذن دے، کیونکہ آیت الکرسی میں یہی بات بیان کی جا رہی ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کہ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ مجھے معلوم تھا تجھ سے پہلے مجھ سے کوئی یہ بات نہ پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں حدیث سننے کی کتنی حرص ہے۔ تو سنو، میری شفاعت سب سے زیادہ اس شخص کے نصیب میں ہوگی جس نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو کوئی سفارش نہیں کر سکے گا مگر یہ کہ اللہ جس کو اذن دے، الا باذنہ، مگر اس کے اذن کے ساتھ۔ سفارش بھی اسی کے لیے ہوگی جس کے پاس کمی بیشی ہوگی کچھ اعمال کی۔ اگر کسی کے پاس کچھ نہیں، عمل میں کوئی نیک عمل نہیں، تو سفارش پھر کسی صورت ممکن نہ ہوگی۔ یعلم، وہ جانتا ہے، ما بینا، جو درمیان، ایدیہم، ان کے دونوں ہاتھوں کے، ما بین ایدیہم یعنی جو ان کے سامنے ہے، مراد مستقبل ہے، وما خلفہم، اور جو ان کے پیچھے ہے، مراد ماضی ہے۔ وہ جانتا ہے لوگوں کے مستقبل کو بھی اور لوگوں کے ماضی کو بھی، جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہیں۔ سامنے سے مراد حاضر چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور وما خلفہم سے مراد غائب چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس میں ماضی، حال، مستقبل سب کا علم آ گیا۔ اللہ کے سوا کسی ہستی میں یہ صفت موجود نہیں کہ وہ لوگوں کے ماضی، حال، مستقبل کو جانتا ہو، حاضر چیزوں کو بھی جانتا ہو اور غائب چیزوں کو بھی جانتا ہو۔ ہمیں تو اپنے ماضی کی کتنی باتیں یاد نہیں، مستقبل کی تو بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کی اس صفت میں کوئی شریک نہیں، اللہ جیسا اس معاملے میں بھی کوئی نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے، بِشَيْءٍ، ساتھ کسی چیز کے، من علمہ، اس کے علم میں سے۔ یحیطون کا جو لفظ ہے حا و تو سے ہے، گھیرا کرنا۔ حایط دیوار کو کہتے ہیں جو گھر کا احاطہ کر لیتی ہے، تو نہ پھر اس سے کوئی باہر جا سکتا ہے اور نہ کوئی اندر آ سکتا ہے، الا یہ کہ دروازہ کھولا جائے۔ یحیطون، یہ لفظ ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، احاطہ کرنا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، اور نہیں وہ احاطہ کر سکتے ساتھ کسی چیز کا۔ بِشَيْءٍ آپ دیکھیں تو نکرہ ہے، کسی بھی چیز کا، من علمہ، اس کے علم میں سے، یعنی کوئی شخص اللہ کے علم یعنی معلومات میں سے کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا، الا مگر بما شاء، ساتھ اس کے جو وہ چاہے۔ کوئی شخص اللہ کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ چاہے۔ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ سے مراد کسی چیز کی حیثیت، اس کی کیفیت، غرض، نتیجہ، یہ صرف اللہ ہی کو معلوم ہے۔ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ سے مراد کسی چیز کی حیثیت، کیفیت، غرض، نتیجہ و انجام مراد ہے، اور یہ صرف اللہ کو ہی معلوم ہے، اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود نہ چاہے۔ اللہ کا علم بڑا ہی وسیع ہے۔ اللہ کے علم کی وسعت اس کائنات کی وسعت سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔
کہ جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے آپ سوچیں اس کا علم کتنا وسیع ہوگا، اور انسان کا علم تو بس اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے اس کو سکھایا. اور اگر ہم انبیاء کی بات کریں تو انبیاء کے پاس بھی بس اتنا ہی علم ہے جتنا ان کو وحی کے ذریعے بتایا گیا. سیدنا موسیٰ اور خضر کے ایک واقعے میں مذکور بات ہے کہ ایک چڑیا نے سمندر میں 1 یا 2 ٹھونگے مارے تو حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میرے علم اور آپ کے علم نے اللہ کے علم سے کم نہیں کیا مگر جتنا اس چڑیا کے ٹھونگے نے سمندر سے کیا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. یعنی سمجھانا یہ مقصود ہے کہ سمندر کے مقابلے میں اس پرندے کے چونچ میں جو پانی ہے یہ ساری مخلوق کا علم ہے اور باقی علم اللہ کے پاس ہے. تو اللہ کے علم کی وسعت اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. کتنی بہترین آیت ہے. اللہ جیسا کوئی نہیں. ہر حصہ آیت الکرسی کا یہی بتا رہا اللہ جیسا کوئی نہیں. پھر فرمایا وسع کرسیہ السماوات. وسیع ہے، چھائی ہوئی ہے اس کی کرسی آسمانوں پر. اللہ کی کرسی آسمانوں پر چھائی ہوئی ہے، والارض اور زمین پر. قرآن میں یہ بات آ رہی ہے کہ آسمان اور زمین پر اللہ عز و جل کی کرسی چھائی ہوئی ہے، یعنی آسمان اور زمین سے زیادہ وسیع ہے. اس پر ہم سب کا ایمان ہے. اور آیت کا یہ حصہ وسع کرسیہ السماوات والارض توحید کی دلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کی وسعت اس کے ایک معبود ہونے کی دلیل ہے. کرسی کہتے ہیں کسی چیز کی جمی جمائی تہ. اس سے مراد اختیار، قدرت، بادشاہت، اور اس سے مراد اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ بھی ہے. مقعد قدمین. پھر اللہ کا عرش تو اس سے بھی بڑا ہے جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے. اس کو عرش کا مقدمہ بھی کہتے ہیں، یعنی عرش کے سامنے قدم رکھنے کی جگہ. پھر کرسی کا ایک اور معنی علم بھی لیا گیا ہے. تو مراد اس سے اختیار، قدرت، بادشاہت، اللہ کے قدم رکھنے کی جگہ مقاعد قدمین اور علم. اس کرسی کے بارے میں جو حدیث آتی ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کرسی کی وسعت کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، 7 آسمانوں اور زمین کی مثال اس کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے ایک بڑے صحرا میں کوئی رنگ ڈال دیا گیا ہو. اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے. رنگ یا چھلا جیسے آپ کہتے ہیں، چھوٹا سا چھلا نما. تو 7 آسمان اور زمین کی مثال اس کرسی کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے بڑے سے صحرا میں کوئی چھلا ڈال دیا گیا، چھوٹی سی رنگ رکھی ہوئی ہو. آسمان اور زمین اتنی چھوٹے سے ہیں اس کرسی کے مقابلے میں. خیر اس کی اصل حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے. ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کی کرسی آسمان اور زمین سب پر چھائی ہوئی ہے، اور یہ اس کی توحید پر دلالت بھی ہے. ولا اور نہیں یعودہ تھکاتی اس کو، حفظہما ان دونوں کی حفاظت. یعودہ کا جو لفظ ہے حمزہ واو دال سے ہے. کسی چیز کا بھاری ہو جانا کہ سنبھال نہ سکنا، کسی چیز کا بھاری ہو جانا کہ سنبھال نہ سکنا. بوجھ کی وجہ سے اپنی گزرگاہ سے ٹیڑھا ہو جانا، بوجھ کی وجہ سے اپنی گزرگاہ سے ٹیڑھا ہو جانا، تھک جانا.
مثلا اس کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں اس لفظ کو کہ بعض دفعہ ہم نے کوئی چیز اٹھائی ہوئی ہوتی ہے تو ہم جھک سے جاتے ہیں، ہماری کمر جھک جاتی ہے، پھر اس میں تو پھر بولنا بھی مشکل ہو جاتا ہے اور چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَؤُودُهُ، اللہ کو نہیں تھکاتی حفظهما، ان دونوں کی حفاظت. کن دونوں کی حفاظت؟ آسمان اور زمین کی حفاظت. آسمان، زمین اور ان دونوں میں پائے جانے والی تمام مخلوقات کی حفاظت، ان کی دیکھ بھال اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا ہے. اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ بلند ہے اور بہت بڑا ہے. بلندی اور عظمت اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. مخلوق اللہ تعالیٰ کی بلندی اور عظمت کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ جیسا کوئی نہیں. لیس کمثلہ شیء. اللہ کے سوا جن جن کی بھی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں. نہ وہ ہمیشہ سے ہے، نہ ہمیشہ رہے گا، نہ وہ ہمیشہ سے قائم ہے، نہ قائم رکھنے والا ہے. جن جن بھی معبودان باطل کی عبادت کی جاتی ہے وہ سب فانی ہیں، سب ختم ہو جائیں گے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.